السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایشیا میں ابھرتی ہوئی معاشی طاقتیں دو۔ آج کس سٹیج پہ ہیں؟ میرا نام ہے شہزاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ 1 ارب 45 کروڑ ہے اور پاکستان کی تقریباً 25.5 کروڑ ہے، لیکن ہمیں جو زیادہ بینیفٹ ہے وہ ینگ جنریشن کا ہے۔ ہماری پاپولیشن کا 60% ینگ جنریشن ہے۔ انڈیا کی پاپولیشن کا تقریباً 45% ینگ جنریشن ہے۔ ہمیں اس میں کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی اچھا وے نہیں دے پا رہے، کوئی اچھا پلیٹ فارم نہیں دے پا رہے۔ ایک تو ہمارے ملک میں عدم استحکام رہتا ہے، جلسے جلوس ریلیاں، اس وجہ سے اگر آپ آئی ٹی کی بات کریں تو انٹرنیٹ بھی سست روی کا شکار رہتا ہے، آئے دن انٹرنیٹ بند رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم آئی ٹی سے بھی انڈیا سے پیچھے ہیں۔ ہماری جو سالانہ ریونیو ہے آئی ٹی سے وہ تقریباً $3.5 بلین ہے اور انڈیا کا $270 بلین ہے۔ آپ گوگل میں دیکھ لیں اس کے لوگ ہیں، مائکروسافٹ میں دیکھ لیں اس کے لوگ ہیں۔ دنیا میں جتنی آئی ٹی کمپنیز ہیں بڑی بڑی، سارے میں کوئی نہ کوئی انڈینس کے لوگ ضرور ہیں۔ ان کے جو ورکرز ہیں نا آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہیں وہ 50 لاکھ سے زیادہ ہیں، ہمارے تقریباً 4 سے 5 لاکھ ہیں۔ تو ہمارے لوگ اپنے بل بوتے پہ بڑی محنت کر رہے ہیں، آگے نکل رہے ہیں، لیکن اس میں گورنمنٹ کو اصطلاحات کی ضرورت ہے، ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے کہ جو ایک ڈیسیژن لے لیا جائے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو چینج نہ کرے۔ ہم اگر چائنا کی بات کریں، ہم اس سے 2 سال پہلے ہمارا ملک بنا، ہم اس سے تو بہت پیچھے ہیں نا، اس کا تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں بن رہا۔ انڈیا سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ بنگلہ دیش کی بات کر لیں، اس سے بھی ہم پیچھے ہیں۔ ہماری جو کمیاں ہیں وہ کوئی پراپر روڈ میپ نہیں ہے اتنے سالوں سے، جب سے پاکستان بنا ہے آج تک، اور کوئی گورنمنٹ کا تسلسل نہیں ہے کہ کوئی 10 سال کا روڈ میپ ہو اور کوئی 10 سال میں کوئی گورنمنٹ پراپر رہے اور جو بزنس مین ہے وہ پراپر کھڑا رہے ایک جگہ پہ۔ ہم صرف ڈیپینڈ کر رہے ہیں، جو ہماری آئی ٹی ہے وہ کافی زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہی ہے، ہمارا جو ریمیٹنس آتی ہیں باہر سے ہم اس پہ کھڑے ہیں بس۔ زراعت ہمیں کچھ دے رہی ہے، ٹیکسٹائل دے رہی تھی، ہم نے اتنے ٹیکس لگا دیے، اتنی بجلی مہنگی کر دی کہ وہ ٹیکسٹائل بھی اب بیٹھ گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا پر کیپٹل اور انڈیا کا پر کیپٹل میں کتنا فرق ہے۔ ہمارا پر کیپٹل جو سالانہ انکم ہوتی ہے، ایک ایوریج نکالی جاتی ہے کہ ایک بندہ سالانہ اتنے پیسے کماتا ہے۔ پاکستان کا پر کیپٹل $1600 سے $1700 ہے۔ کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ 4 سے 4.5 لاکھ روپے سالانہ کماتا ہے پاکستان میں۔ بہت سارے لوگ زیادہ کماتے ہیں، لیکن ایک ایوریج نکالی جاتی ہے، مہینے کا مطلب 30 سے 35 ہزار۔ اچھا اگر آپ انڈیا کی بات کریں، وہاں پہ سالانہ جو کیپٹل ہے $2700 سے لے کے $2800 ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ امپورٹ پہ آئیں، ہماری امپورٹ میں بہت ڈیفیسٹ ہے، مطلب ہماری جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ تقریباً $35 بلین کی ہے، جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ تقریباً $60 بلین ہے، اور اس میں $25 بلین کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے۔ جب یہ ڈیفیسٹ آئے گا ہمیں $25 بلین سالانہ ڈالر بایا کرنا پڑے گا۔ جب ہم ڈالر بایا کریں گے مہنگائی آئے گی۔ اگر انڈیا کی بات کریں، جو انڈیا کی ایکسپورٹ ہے وہ $700 بلین ہے، اس کی جو امپورٹ ہے $950 بلین ہے، مطلب اس کا
$150 بلین ڈیفیسٹ ہے. تو ہمارا تقریباً 45% بن رہا ہے ڈیفیسٹ. اس کا آپ خود دیکھ لیں کتنا بن رہا ہے. مطلب اتنا فرق ہے. ہمارے ڈالر کا ریٹ اگر دیکھا جائے 2022 میں تقریباً کوئی 180 کے آس پاس تھا، اور آج ڈالر کی ریٹ 280 روپے سے زائد ہے. کیوں؟ کہ جب سرمایہ کار کو یہ خوف ہونا ہے کہ پتہ نہیں صبح کو کیا فیصلہ ہوگا، پھر سرمایہ کار کہاں رکے گا؟ آج اگر کوئی گورنمنٹ ہے، نیکسٹ کوئی آئے گی، تو یہ نہیں پتا کہ یہ جو مین پالیسیاں ہیں ان کا کیا بنے گا. اس لیے آپ پہلے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں پہ توجہ دیں، ان کو روڈ میپ دیں. ہمارے نوجوان دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہیں آئی ٹی میں، فری لانسنگ میں. ہمارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ینگسٹر ہے 18 سال سے 30 سال کے، 60% آبادی کا. تو ہمارے پاس اتنے بینیفٹ ہیں. صرف ہم کیا کرتے ہیں، دنیا 7G پہ پہنچ گئی ہے، ہم 4G صحیح طرح سے نہیں چلا رہے. آج دن ریلیاں جلسے جلوس کی وجہ سے کوئی انٹرنیٹ بند ہے. اگر انٹرنیٹ چل بھی رہا ہے تو پاکستان کے اگر 50% علاقے میں بات کی جائے تو بڑی مشکل سے 4G چل رہا ہے، 30% میں 3G چلتا ہے، 20% میں چلتا ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں ایسے اس دور کے اندر، جس میں ریبورٹ کام کر رہے ہیں، جس میں اے آئی بڑا، مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی اہم ہو چکی ہے، جس میں سائبر سیکیورٹی ہے. مطلب دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. ہم ابھی 4G سے آگے نہیں نکل رہے. ہماری معاشی پالیسی کوئی روڈ میپ ہی نہیں دے رہا. ہمارے نوجوانوں میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو 2024 کا ریونیو ہے وہ $3.5 بلین ہے، نہ کافی سہولیات کے باوجود. اور امید ہے کہ 2025 کے اینڈ تک $5 بلین آئے گا. برائے مہربانی جو ہمارے ادارے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں، ان کو مین اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ہم ریمیٹنس میں کھڑے ہیں، ہم IMF پہ کھڑے ہیں، ہم ورلڈ بینک پہ کھڑے ہیں، ہم سعودیہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم دبئی کی طرف دیکھتے ہیں، ہم چائنا کی طرف دیکھتے ہیں قرضوں کے لیے. ہم اپنے IT سیکٹر کو اگر سیدھا کر لیں، ہم 5 سال کے بعد جو $3.5 بلین 2024 میں جنریٹ کیا، یہی 2030 میں $15 بلین سے بھی آگے چلا جائے گا. 5 سال بعد ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا جو IMF کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، مہنگائی آتی ہے، اور ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ میں اتنا ڈفرنس ہے، اسی وجہ سے مہنگائی آتی ہے. ہم اگر IMF کے پاس جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے تو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن وہ وقتی ریلیف ہے، عوام پہ بوجھ پڑ جاتا ہے. تو ہمیں کوئی پراپر روڈ میپ دینے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو ہمیں فرنٹ فوٹ پہ لے کے آنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے ادارے بنانے کی ضرورت ہے. ان کو بیسک کورس سکھائے جائیں. جب آپ بیسک سکھاتے ہیں پھر راستے خود ہی نکل آتے ہیں آگے سے. اگر ان کو سپورٹ کرے تو بہت آگے ہمیں ریونیو دیں گے. انڈیا کے نوجوان، انہوں نے تو اس چیز کو ایمرجنسی کی بنیاد پہ لیا ہے. اس کے آپ دیکھ لیں، اس کا ریونیو دیکھ لیں، اس کے لوگ دیکھ لیں، دنیا میں ساری بڑی کمپنیوں میں ان کے لوگ ہیں. کوئی بھی وہ روڈ میپ اگر لیتے ہیں تو ان کا یہی ٹاسک ہوتا ہے کہ اس کو ایمرجنسی کی بنیاد پہ لیں. ہم ایمرجنسی والی چیزوں کو بھی بڑا لائٹلی لیتے ہیں. بڑے شہروں میں ادارے ہیں، چھوٹے شہروں میں پراپر ادارے نہیں. چھوٹے شہروں میں ادارے بنانے کی ضرورت ہے. اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. ہمیں اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی دیکھنا چاہیے. ان میں جتنا ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ معاشی پالیسیوں میں تسلسل ہو.